ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز وفي فرقانه المجيد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور ہمارے سامنے چند موجود سامعین کرام کہ جن میں کچھ بزرگ ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ نوجوان ہیں، اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے اس آخری پہر میں بھی، جبکہ رات اختتام پذیر ہے، رات ختم ہونے والی ہے، اللہ نے ہمیں یہاں پہ اپنی دین کی باتیں، اپنے رسول کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر ہمیں بیٹھنے اور جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر جو آپ یہاں پر ابھی بیٹھے ہیں چند لوگ، ان کا بیٹھنا ممکن نہیں ہے۔ انسان جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کے لیے ترس رہا ہوگا، اے کاش کہ کوئی ایسی نیکی حاصل ہو جائے، کوئی ایسی نیکی مل جائے نامہ اعمال میں کہ شاید اس کی وجہ سے میری بخشائش ہو جائے۔ رات کے اس پہر میں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، خواتین سوچ رہی ہوں گی کہ ہم چند عورتیں یہاں پر بیٹھی ہیں، زیادہ تر اپنے گھروں کو چلی گئیں، کیا ہم لوگ بے وقوف ہیں؟ جو لوگ آئے جلسہ کرنے کے لیے، جلسہ سننے کے لیے، ایک وقت گزارا اور وقت ختم ہوا، انہیں اپنی دنیاوی ضروریات اور مشغولیت، جس کو کہتے ہیں نانا روکو میرے دنیا کام، تو دنیا کی ضرورتوں کے لیے وہ چلے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو اس پہر بھی یہ توفیق دی کہ یہاں پر بیٹھ کر آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے موجود ہیں۔
اس پہ آپ کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو وقت ہے 2 بج رہا ہے۔ آدمی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِعَةً لَكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کے وقت، تہجد کے وقت اٹھیے، نفل پڑھیے۔ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا، تہائی رات ہوتی، تو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کرتے۔ وہ وقت بڑا پرسکون ہوتا ہے، اور یہ جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اس میں رب العالمین روزانہ اپنے عرش سے سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی اپنی بخشائش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں۔ اللہ اکبر۔ آج اس مجلس میں اگر آپ اس پہر میں بیٹھے ہیں تو اٹھ کر جائیں نہیں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، جو لوگ آئے تھے چلے گئے، ان کے مقابلے میں آپ زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ ابھی تک دین کی اس مجلس میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ ورنہ کتنا خراب معاملہ ہوگا کہ کوئی آدمی، کوئی خطیب، کوئی عالم دین اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کرنے کے لیے آئے، اتنی بڑی بستی، اتنا بڑا علاقہ، اتنا بڑا گاؤں، اتنا بڑا ایریا، اتنا بڑا قصبہ، اور وہاں پر افراد نہ ملے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ اور اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اس کا تعلق حالات حاضرہ سے ہے، اور ایک خطیب کو، ایک مقرر کو، ایک عالم دین کو حالات حاضرہ پر گفتگو کرنی چاہیے۔ ابھی جو موجودہ دور ہے، جو حالات حاضرہ کو اگر آپ اپنی زبان میں کہنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ جیٹا سمویٹا چولچے۔ جو ابھی ماحول ہے وہ جو ہے وہی حالات حاضرہ ہے کہ ایکھون এই সময়ে এই জামানাতে এই বছরে কি চলছে দুনিয়ার মধ্যে, اس کو کہتے ہیں حالات حاضرہ۔ ابھی چل کیا رہا ہے؟ دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے، الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ روزانہ صبح میں اخبار نیوز پیپر اٹھائیں گے تو دنیا کی بہت ساری নানা রকমের খবর আপনারা পাবেন اخبارের মধ্যে, মোবাইলের মধ্যে যে নিউজের চ্যানেল আর যে নিউজের অনেকগুলো অ্যাপ আছে ওর মধ্যে আপনি কিছু অনেকগুলো পাবেন। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी खबरें हैं। আর একটা কথা আমি বলে দিই আপনাদেরকে, मैं एक बात बता दूँ। এই আমার বগলে मौलाना मुस्तफ़ा कमाल साहब आचेन, इन्होंने आपके सामने एक बात कही कि मौलाना साहेब उर्दू वक्ता है, माझे माझे मध्य बीचे बंगला बोलबेन। तो दर हकीकत ऐसा है कि बंगला मेरी ज़बान नहीं है, गरचे मैं आया हूँ यूपी उत्तर प्रदेश से, आबाई इलाका हमारा पटना बिहार का है। वहाँ पर ख़ानदान दर ख़ानदार, नस्ल दर नस्ल, ना कोई बंगला बोलने वाला है, न सुनने वाला है, न कोई समझने वाला है, न कोई बंगाल में रिश्तेदारी है, न कोई बिरादरी है। बस आप यूँ कह लें कि मदरसे में भी आपकी जो शेरशाबादी कौम है, या ये कि जो सीमांचल के कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, या फिर आपको झारखंड और गोड्डा और सहारा, ये क्या कहते हैं आपको, ये सारे जो इलाके हैं, उन साहिबगंज वगैरह, उन इलाक़ों के बहुत सारे बच्चा तलबा मदरसे में पढ़ते हैं। उनके साथ दसियों साल उठना बैठना होता है। मज़ीद ये कि
8-10 বছর থেকে আপনাদের সামনে আমি জলসায় আসছি যাচ্ছি आप लोगों की मोहब्बत, আপনাদের প্রেম, आप लोगों की गुफ्तगू, आप लोगों की ज़बान माशाअल्लाह इतनी उम्दा है, इतनी प्यारी है, जिसको लोग कहते हैं कि बांग्ला ज़बान एक मिष्टी भाषा। तो वाकई में ज़बान बड़ी मीठी है। अगर आदमी थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो ज़बान को सीखने में कोई परेशानी नहीं होती। बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ थोड़ी बहुत सारे लोगों ने कहा कि मौलाना साहेब बांग्ला और बख्तार मतुन अपना के आस्ते हो बे। मैंने कहा कि भाई 1 घंटा बांग्ला बोलवाओगे तो नहीं बोल सकता, बांग्ला आती नहीं उतनी, हाँ थोड़ा बहुत बीच में बोल लूँगा, समझ लूँगा, ये अलग बात है, क्योंकि बांग्ला मेरी ज़बान नहीं, न तो बांग्ला मुझे पढ़ने आता है न लिखने आता है, बस बोलना और समझना आता है। तो मैं ये कह रहा था कि खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी उसका ताल्लुक़ किससे है? हालात हाजरा से है, जो अभी चल रहा है, जेटा चोलचे। और मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर जम करके बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह बैठे रहेंगे। क्या उम्मीद की जाए तो माछ खाने भागबेन ना तो पालाबेन ना तो इंशाल्लाह। तो এটা মিক্স तकरीर হয়ে গেল, কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা শোনেন ভালো লাগবে। तो मैं ये कह रहा था कि जो हालात हाजरा है, तो एक बात अक्सर व बेशतर बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम और आप में से कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठे हैं, ट्रेन के अंदर में जा रहे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई फंक्शन है, हम लोग बैठे हैं, आपस में हम लोग चर्चा करते हैं, या अल्लाह की होए गेছে মুসলমানরা অনেক তো পরেশান, আমরা অনেক জলিল, আমাদের দেখনে আলা কেউ নেই, এরকম সরকার যদি আবার চলে আসলো না জানে কি হবে, আমরা কোথায় যাব, আল্লাহর মদদ কেন আসছে না, আল্লাহ কি মদদ কেউ নেই आ रही, এই ফিলিস্তিনের মধ্যে, এই অমুক জায়গায় অমুক বিশ্বের মধ্যে, আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের উপরে অনেক জোর জুলুম হচ্ছে, আল্লাহর মদদ কোথায়, আল্লাহ কি মদদ কাহা है, কেন আল্লাহ আমাদের মদদ করছে না, আল্লাহ क्यों नहीं मदद कर रहा। একটা প্রশ্ন, একটা সওয়াল, একটা কোশ্চেন আমাদের দিমাগের মধ্যে আসছে, একটা সওয়াল पैदा हो रहा है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही। कुरानेर मध्य, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, एक आयतेर मध्य अल्लाह ताला बयान करছেন, वकाना हक्कन अलैना नसरुल मुमिनीन, वकाना हक्कन अलैना नसरुल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे ऊपर ये वाजिब है, मेरे ऊपर बंदों का ये हक है मुसलमानों का कि मैं उनकी मदद करूं। अल्लाह तबारक ताला क्या बोल रहा है, मुसलमानদের हक আছে আমার উপরে कि আমি মুসলমানদের मदद করব, ওয়াকানা হাক্কান আলাইনা নাসরুল মুমিনিন। আল্লাহু আকবার। আর এক জায়গায় আল্লাহ তবারক তাআলা কোরআনের মধ্যে বলছে कि वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज़्ज़त किसके लिए है? अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, और किसके लिए? मोमिनीन के लिए। इज़्ज़त আল্লাহর জন্য, और रसूलेर জন্য, और मुसलमानेर জন্য। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि इज़्ज़त मिलेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग जो बैठ के हालात हाजरा में डिस्कशन करते हैं कि आखिर ये इज़्ज़त, मेरे भाई একটা কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে, আজকে কিছু বেশি বাংলা হয়ে গেছে কি মুস্তফা দা? না না না, तो आप लोग सुने कि भाई उर्दू बकता है, चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि एक जगह में कुछ लोग बैठे हुए थे, ऐसी बहुत सारी जगहों पे जाना होता है, कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इस तरह के लोग बैठे हुए थे। तो एक साहब ने कहा, একজন বলল कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, এই 2-4 বছরের মধ্যে 2-4 सालों के अंदर हमारे इज्जतটা অনেক বেড়ে গেছে, हम लोग का इज्जत बहुत बढ़ गया है। फिर एक ने कहा की रकम, क्यों की रकम, मतलब कैसे इज्जत बढ़ी है? कहा कि जो 1-2 साल है, 1 साल 2 साल के अंदर में यूपीएससी बीपीएससी परीक्षा यानी आईएएस आईपीएस की जो नौकरी होती है, उसका जो कंपटीशन होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी यूपीएससी, उसके अंदर
بہت سارے مسلمانوں کا سلیکشن ہوا ہے. اب الحمدللہ ہمارے بچے پہلے سے زیادہ IAS IPS بن رہے ہیں, بڑی بڑی نوکریوں میں آ رہے ہیں, اعلیٰ ادھیکاری, انیک بڑو بڑو آفیسر بانچن, انیک بھالو, یعنی کہ بہت خوشی کی بات ہے. اب مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے رہا ہے. ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ ہم لوگ اب بزنس میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں, اب ہم لوگوں کی عزت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. کسی نے کہا کہ ہمارے بچے اسکول کالج یونیورسٹی میں, بڑے بڑی یونیورسٹی میں, جامعہ ملیہ یونیورسٹی, جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور بنارس ہندو یونیورسٹی, لکھنؤ یونیورسٹی اور بہار یونیورسٹی اور فلاں یونیورسٹی اور اموک اسٹیٹر یونیورسٹی, یہ سب یونیورسٹی میں ان کا اچھے اچھے پوسٹ میں سلیکشن بھی ہو رہا ہے اور پڑھنے بھی آ رہے ہیں, تو ہم لوگوں کا عزت اب بڑھ گیا. میرے بھائی, আমি যে কথাটা আপনাকে বলতে চাইছি اور جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں, یہ جنیس گلو سب ٹھیک, یہ باتیں سب صحیح ہیں کہ مسلمان UPSC BPSC IAS IPS بڑے بڑے پوسٹ پر ہیں, پروفیسر, لیکچرر, بڑے بڑے ادھیکاری, بزنس مین سب بڑھ رہے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھ بیٹھے اچھی چیز ہے, ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے کہ ہاں ہو, کیونکہ اسلام کا تعلق علم سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی, প্রথম কোরআনের আয়াত যখনই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরে যখনই নাজিল হয়েছিল, এই আয়াত কি আপনি জানেন না? ইকরা, এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়িয়ে, বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক, ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম আল্লাযী আল্লামা বিল কলম, کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. یعنی کہ پڑھو اور لکھو, اسلام نے یہ تعلیم دی ہے, پڑھو اور لکھو. نہیں پڑھو گے, نہیں لکھو گے, قلم سے تمہارا رشتہ کمزور ہو جائے گا, تم ذلیل ہو جاؤ گے, رسوا ہو جاؤ گے. آپ غور کریں کہ دنیا کے اندر کتنے مسائل تھے, پہلی وحی نازل ہو رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے پڑھیے, اس رب کا شکر ادا کیجئے کہ جس نے قلم کے ذریعے اپنے بندوں کو لکھنا سکھایا. اللہ اکبر, قلم کے ذریعے. اور آپ جانتے ہیں اسلام اور کفر, اسلام اور اس کے دشمنوں کے سامنے جو پہلی لڑائی پیش آئی, پرتھم یدھ, جنگ بدر کے نام سے لوگ اس کو جانتے ہیں. جنگ بدر کے اندر میں اس زمانے کے دستور کے اعتبار سے جو لوگ میدان جنگ کے اندر پکڑ لیے گئے, داس بنا لیے گئے, اسیر ہو گئے, جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں دا وار آف پریزنر, دا پریزنر آف وار, یعنی کہ جنگ کا قیدی, جنگی قیدی, دا پریزنر آف وار. جب ان کو پکڑ لیا گیا تو کہا گیا کہ اتنا اتنا پیسہ دے دو تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا. جو لوگ مالدار تھے ان لوگوں نے پیسہ دیا, ان کو چھوڑ دیا گیا. بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, وہ پیسہ دے کر کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے تھے, تو کچھ تو کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو, غیر مسلموں میں سے ان لوگوں کو جو میدان جنگ میں پکڑے گئے تھے کہ سنو, تم میں سے جس کے پاس پیسہ کوڑی نہیں ہے, دے کر کے آزاد نہیں ہو سکتے ہو, وہ کیا کرے گا, ہم مسلمانوں کے بچے کو اتنے اور اتنے دن تک پڑھائے گا. اللہ اکبر. صحابہ کرام مسلمان, ان کے بچے پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, استاد کس کو بنایا جا رہا ہے, غیر مسلم کو بنایا جا رہا ہے. تو تعلیم کہیں سے ہو, کیسی بھی ہو, حاصل کی جائے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہمارے بچے انجینئر بن جائیں, پروفیسر بن جائیں, IAS IPS بن جائیں, بڑے بڑے ادھیکاری بن جائیں, لیکن اگر وہ دین سے دور ہو جائیں, دین کی ABCD ان کو نہ پتہ ہو, ان پوسٹ پہ جانے کے بعد اپنے مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو, تو میرے بھائی مسلمانوں کو کبھی عزت نہیں مل سکتی. ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے. آج وہ جو فلسطین ہے جہاں لڑائی چل رہی ہے, پیلسٹائن, آپ جانتے ہیں نا, آپ لوگ نیوز سن رہے ہیں, یہودیوں نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے, مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے. وہاں ایک مسجد کو لے کر کے لڑائی ہے, جس مسجد کا نام ہے مسجد اقصی, جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں, بیت المقدس بھی کہتے ہیں, مختلف ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے. وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے. خانہ کعبہ کی طرف ہم لوگ نماز کر کے, رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے مسلمان کہاں نماز پڑھتے تھے,
بیت المقدس خانہ کعبہ کی طرف نہیں بلکہ مسجد اقصی یعنی فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی میرا مرنا ہوگا، میری وفات، اور اسی کے اندر اس حدیث میں بخاری کی موجود ہے کہ اس کے بعد بیت المقدس فتح ہوگا۔ بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں مسلمانوں نے لڑائی کی اور اپنے قبلہ اول کو یعنی بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو جو فلسطین میں موجود ہے، اس پر قبضہ کر لیا۔ مسجد اقصی بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، اس کا جو راہب تھا، اس کا جو پادری تھا، اس کا جو ہیڈ تھا، جو دھرم گرو تھا، اس نے کہا کہ میں چابی اس شخص کو دوں گا۔ بعض روایات میں موجود ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ میں چابی اس شخص کو دوں گا کہ جس کے بارے میں چند نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کی پیشانی پہ کالے کالے سیاہ دھبے ہوں گے، یعنی وہ جو نماز پڑھنے کے جو نشان پڑ جاتے ہیں۔ اس کے جسم پہ جو کپڑا ہوگا اس پہ پیبند لگا ہوا ہوگا، بوسیدہ ہوگا، اور اس کی ایسی اور ایسی کیفیت ہوگی، میں اس کو دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا کہ مسجد نبوی مدینہ منورہ سے آپ لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ کہاں آئیے؟ فلسطین آئیے، فلسطین آئیے، چابی لیجئے بیت المقدس کا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وہاں سے آئے، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ آپ نے باری بندھا رکھی تھی، کچھ دیر تک آپ کا غلام اونٹ پہ بیٹھا رہتا اور کچھ دیر تک آپ بیٹھے رہتے۔ جب آپ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے، آپ کے ہاتھوں میں اونٹنی کی نکیل تھی، غلام اوپر سوار تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے جوتے کو، جس میں کیچڑ وغیرہ لگا ہوا تھا، نجر جوتوٹا کے اپنے جوتے کو دونوں کو اٹھا کر کے اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بغل میں ہے۔ جکونی حضرت عمر فاروق کے এই রকমে মুশরিকিন না দেখলো क्या حضرت عمر ফারুকের কাঁধার উপরে একটা দুটো জুতি আছে, ওর মধ্যে নোংরা লাগানো আছে, আর হাতের মধ্যে উটের নকিল আছে, গোলাম উপরে আছে, আপনি নিচুনে আছেন। মানে কে उन लोगों ने ये देखा कि मुसलमानों का खलीफा इतना बड़ा कमांडर, इतना बड़ा अमीर कि जिसका नाम सुनकर के दुश्मन थरथराने लगता है, लरदने लगता है, ये क्या कि फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है, कपड़े पे पैबंद है, कंधे के ऊपर जूता है, हाथ में उठनी की नकील है, एकदम खस्ता हाल है। ये जो बैठे थे वहाँ पर यहूद व नसारा के लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ, ये कोई मुसलमान का अमीर ऐसा होता है। حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو برا لگا، انہوں نے کہا بغل میں دھیرے سے چپکے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، یا امیر المومنین، آپ نے اپنی کیسی حالت بنا رکھی ہے، کندھے کے اوپر جوتا ہے، ہاتھ میں نکیل ہے اونٹنی کی، اور آپ کے کپڑے پہ بھی کیچڑ لگا ہے، بوسیدہ ہے، آپ بالکل جنرل پبلک عام جنتا کی طرح بالکل کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ ارے آپ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا ابو عبیدہ ابن جراح کا کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے پردھان ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے سربراہ ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ بہترین کپڑا پہنتے، خوشنما کپڑا پہنتے، اعلیٰ ترین جبہ پہنتے، سر پہ صافہ ہوتا، سر پہ پگڑی ہوتی، پیروں میں اعلیٰ قسم کا جوتا ہوتا، دیکھ کے لگتا کہ مسلمان کا خلیفہ ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ لیکن اسلام کے اندر میں اچھا کپڑا پہننا، بالو کپڑ، خوبصورت کپڑا پہننا حرام نہیں ہے، مرد ہو یا عورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی تھے بیٹھے ہوئے، بہت مشہور واقعہ ہے، صحیح روایت ہے۔ کیرکم بسے چھلن، ان کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک غریب، فقیر، یتیم، نادار، مسکین لوگ بسے اچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے میں سے جو صدقہ آتا تھا، زکات خیرات، اس میں سے کچھ مال ان کو دینا چاہا کہ بھائی آسو ای مالٹا نیے نو تمہار نجر حالت تکا بھالو کرے نو۔ اس نے کہا صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت مالدار ہوں، میرے پاس پیسہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟
پھر فرمایا آپ نے ایک لمبی حدیث ہے، کہا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو اس کا اثر دکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل کنجوسوں کی طرح، فقیروں کی طرح، مفلسوں کی طرح رہو۔ اللہ نے مال دیا ہے پھر بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ پورے محلے کے غریب سب سے تم ہو، یہ درست نہیں ہے۔ پسندیدہ ہے کہ اسلام میں اچھا لباس پہنایا جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو مال آتا سب اللہ کے راستے میں دے دیتے، آپ کے پاس جو تھا پہنے ہوئے تھے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، آپ کو تھوڑا اسٹینڈرڈ کپڑا میں ہونا چاہیے، اس سے ہماری عزت بڑھ جاتی، اس سے ہمارا ویلیو ہوتا، دوسرا دیکھتا تو بولتا کہ ہاں کیا آدمی ہے، مطلب اچھا کپڑا پہننے سے عزت ہوگی۔ حضرت ابو عبیدہ کے دماغ میں یہ بات آئی، انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق کو، اللہ اکبر، جائز ہے، دیکھیے میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے اچھا کپڑا پہننا۔ حضرت عمر فاروق نے کیا جواب دیا حضرت ابو عبیدہ کو؟ کہا کہ سنو، یہ جو تمہارے دماغ میں بیٹھ گئی ہے بات کہ اچھا کپڑا پہنیں گے، زرق برق لباس پہنیں گے، اونچا پوسٹ والا دکھیں گے، اعلیٰ مرتبہ والا دکھیں گے، لگے گا کہ میں پردھان ہوں، میں ہیڈ ہوں، میں پی ایم ہوں، میں سی ایم ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں امیر ہوں، میں بادشاہ ہوں، تب لوگ میری عزت کریں گے۔ سنو، عزت کا یہ معیار نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ابو عبیدہ ابن جراح کو کہا کہ سنو، انا کنا ذل قوم، ارے ہم لوگ، عرب کے لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے دنیا کے سب سے ذلیل لوگ تھے۔ آمرا جیکونی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روپرے ایمان نیچی، ایمان لانے سے پہلے ہمرا انیک ننگڑا لوگ چھلم، بہت ہی ذلیل گھٹیا لوگ، جو چاہتا تھا ہم لوگ کو ہڑکا دیتا تھا، ڈرا دیتا تھا، جو چاہتا تھا دھمکی دے دیتا تھا۔ انا کنا ذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، لیکن جکھونی آمرا اسلام گرہن کولم، جب ہم نے اسلام قبول کیا، انا کنا ذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی۔ دنیا میں جو آج عزت ملی ہے وہ اللہ کو رب ماننے کی وجہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ انا کنا ذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام فمہما نطلب العزہ بغیر ما عزنا اللہ بہ، کہا کہ سنو، اب اگر ہم اسلام کے طریقے پہ چلنے کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر عزت کو طلب کرنا چاہیں گے، اذلنا اللہ، اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ شرٹ میں پہن کے، کوٹ پہن کے، بوٹ پہن کے، ٹائی پہن کے ہم سوچیں گے کہ ہم عزت والے ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، شرٹ پینٹ ٹائی کوٹ بوٹ سوٹ حلال، کوئی حرام نہیں کہہ رہا۔ اب کوئی کہے کہ ٹائی جو ہے وہ سلیب کی شکل کا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی لباس ہے وہ حلال ہے، حرام کی دلیل چاہیے۔ یہ جو میں پہن کے بیٹھا ہوں جبہ، یہ مولانا صاحب پہن کے بیٹھے ہیں کرتا پاجامہ، تھوڑا دین کی بھی باتیں سن لے، خالی بس قصے کہانی سن کے کیا کریں گے؟ اور قصے کہانی بھی قرآن حدیث کے سنیں گے۔ اور یہ بھائی بیٹھے ہیں پہنے جینس پینٹ ٹی شرٹ، کوئی بھائی پہن کے رکھے ہیں لنگی کرتا لنگی شرٹ، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلامی ڈریس ہے، یہ والا کرتا پاجامہ اسلامی ڈریس نہیں۔ اسلامی ڈریس بول کے کوئی ڈریس نہیں، اسلامی ڈریس بول کے کوئی ڈریس نہیں ہے۔ اسلام نے ڈریس کے لیے، لباس کے لیے کچھ شرطیں مقرر کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو ڈریس آپ پہنے، جو لباس آپ پہنے، وہ ساتر ہونا چاہیے۔ ساتر مطلب آپ اس کو جب پہنے، مرد ہو یا عورت، جن کا بھی جو لباس ہے، اس کو پہننے کے بعد جو جسم کا حصہ ہے، جسم کا جو ابھار ہے، وہ ڈھک جائے۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی پینٹ پہنتے ہیں، پینٹ پہننے کے بعد ان کے جسم کا پورا پیچھے کا ہپ اور تھائی اور سارا چیز کا ایک ایک کٹنگ دکھتا ہے۔ ہاں، لگتا ہے کہ مطلب چمڑے کے اوپر چمڑا چڑھایا ہوا ہے، کپڑا نہیں سمجھ میں آتا۔ شرٹ پہنتے ہیں ایک دم کمر سے اوپر چھوٹا سا، استغفر اللہ، جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی شرمگاہ کھل جاتی ہے۔ پینٹ تھوڑا نیچے کھسک سکتا ہے 4 انگل اور شرٹ تھوڑا سا اوپر، وہ غور نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی یاد میں نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے انہیں کیا خبر، جو پیچھے کھڑا ہے اس کی بھی نماز خراب۔ تو گویا کہ لباس ایسا ہو جو ڈھیلا ڈھالا ہو، کہنے کا مقصد یہ۔ اور
وہ لباس عورتوں سے مشابہت بھی نہ رکھتا ہو، یعنی جو عورتیں لباس پہنتی ہیں کسی معاشرے میں، عورتوں کا لباس مردوں سے اور مردوں کا لباس عورتوں سے متمیز ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے۔ اور ایک اہم چیز کہ وہ لباس جو ہے وہ کسی غیر مسلم یا کسی بھی مشرک یا کافر یا کسی غیر قوم کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ بہت سارے ہیں بھائی، ٹھیک ہے غیر مسلم ہیں، ہمارے برادران وطن ہیں، ان کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اپنا ڈریس لباس پہن رہے ہیں، بہت سارا رنگ وہ پہنتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ ہم ان کی طرح کا لباس نہ پہنیں جو ان کے مذہب کی علامت ہے، جو ان کے مذہب کی علامت ہے، ان کے دھرم کا، ان کے مذہب کا پہچان ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پہننا ہے پہنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ مہما نطلب العزہ بغیر ما اذن اللہ بہ، کہا کہ سنو، اگر ہم اسلام کے علاوہ، اسلام کی تعلیمات کے علاوہ کسی اور طریقے سے عزت کو طلب کرنا چاہیں گے، اذلنا اللہ، اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کے اندر بھی یہ بیماری ہے۔ مرد کو کیا کہا جائے، جینس پینٹ ٹی شرٹ، وہ بھی عجیب و غریب لباس پہننا چاہتی ہیں۔ مارکیٹ کے اندر ہر سال عید و بقرعید کے اندر میں عجیب عجیب فیشن کے لباس آتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لباس تو حلال و جائز ہے، بہت سارے لباس ایسے ہیں کہ اس کو پہننا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ آج کل وہ نیٹ کے کپڑے چلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے برقع پہن لیا باہر نکلنے کے لیے، گھروں کے اندر میں شوہر کے علاوہ سسر موجود ہے، جوان بیٹا موجود ہے، بھتیجا موجود ہے، دیور موجود ہے، بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور وہ نیٹ والا کپڑا پہنے ہیں، پورا کندھے سے لے کر کے بازو دکھ رہا ہے، اور نہ جانے کیسا کیسا واہیات کپڑا، ریڈی میڈ کپڑا، وہ سلواتی نہیں خرید کے لاتی ہیں، آگے سے انتہائی گلا کشادہ، پیچھے سے کندھے کے نیچے کٹنگ، یعنی کہ پیچھے سے پیٹھ دکھ رہی ہے، آگے سے ان کا گریبان اور سینہ دکھ رہا ہے، روپٹہ بھی مفلر کے طور پر ڈال کر کے رکھا ہے۔ غیروں کی نقالی میں ہماری مائیں بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے، ایسا لباس غیروں کی مشابہت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابیہ آئیں، روپٹہ اوڑھے ہوئی تھی، باریک دوپٹہ تھا، ان کے سر کے بال اور جسم کا حصہ دکھ رہا تھا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کی بیٹی سن لے کہ جب عورت بالغہ ہو جائے، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا حصہ دکھنا نہیں چاہیے، بال تک نہیں دکھنا چاہیے، وہ دوپٹہ بھی ایسا اوڑھے جو موٹا ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزت کے ہم طلبگار ہیں، لیکن عزت حاصل صرف بڑے بڑے اگزام میں پاس کر جانے سے، بڑی بڑی نوکریوں پر چلے جانے سے، جو کہ ضروری ہے، لیکن صرف اسی سے عزت ملے گی نہیں میرے بھائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر میں عزت کے چند اصول بتائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ کیسے کہا کہ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو زمین میں جما دے گا، تمہاری ہوا نہیں اکھڑے گی، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو سب کی مدد کرتا ہے، ہم اللہ کی مدد کیسے کریں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میرے بھائی، اللہ کی مدد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے اوپر مضبوطی سے ڈٹ جائیں۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہماری جبین نیاز اگر جھکے گی تو اللہ کے سامنے، عبادت کریں گے تو اللہ ہی کے لیے، اگر ہم سوال کریں گے مانگیں گے تو اللہ ہی سے، اگر ہم مدد طلب کریں گے تو اللہ ہی سے، اور اگر کسی کے طریقے کی پیروی کرنی ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کریں گے۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے ایک بار یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر میں وہ لوگ ڈٹ گئے، اڑ گئے، ذرہ برابر بھی دنیا کی پریشانیوں نے اللہ کے دین سے ان کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ارے خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی اپنے رب کی جانب سے بشارت قبول کرو دنیا میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت کی مدد کا جو
طریقہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہماری کب مدد کرے گا؟ جب ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر شرک سے بچا لیں، مکمل طور پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تمہیں زمین کے اندر بادشاہ بنا دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو زمین کا بادشاہ بنایا تھا، کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ جو تمہارا دین ہے، دین اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین میں مضبوطی کے ساتھ پختہ کر دے گا، قائم کر دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو اس نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہ جو بھے کا ماحول ہے، یہ جو خوف کا عالم ہے، یہ جو ڈر کا بزنس ہے، مسلمان جو ڈرے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوف کے بعد امن لا دے گا، ملک میں ہر طرف امن و امان ہوگا، کوئی کسی سے نہیں ڈرے گا، ہر آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، سب کے دل میں اللہ کی خشیت طاری ہوگی۔ اے مسلمانوں، تمہارے دل میں جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، شرط کیا ہے؟ بادشاہت ملے گی، دین مضبوطی سے قائم ہوگا، تمہاری مسجد کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، تمہارے مدرسوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، تمہارے داڑھی ٹوپی برقعے اور تمہاری نماز اور تمہارے دینی شعار کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوف سے نکال کر امن کی حالت میں پہنچا دے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی، تمہیں میری عبادت کرنی ہوگی۔ عبادت میرے بھائی، خوف بھی عبادت ہے، خوف عبادت ہے۔ اللہ سے جس طرح ڈرا جاتا ہے اس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا یہ شرک ہے۔ اللہ سے جیسا ڈرا جاتا ہے، اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے؟ ہم یہاں موجود ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنے بندوں کی حالت سے واقف ہے۔ سیاہ رات میں، کالے رات میں سیاہ چیٹی اگر سیاہ پتھر پہ، کالے پتھر پہ چل رہی ہو، اللہ رب العزت اس کی چال سے بھی واقف ہے۔ یہ اللہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اس میدان میں جو یہ گھاس پھوس اور یہ تنکا اور یہ گھاس پڑا ہوا ہے، فلاں علاقے میں اجمیر میں اور فلاں مزار کے اندر جو فلاں بابا ہیں ان کو بھی اس کی خبر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اہل الحدیث نہیں بنایا تھا، قرآن و سنت کی سمجھ نہیں آئی تھی، میں مظفر پور بہار کا ایک شہر ہے، وہاں کے ایک کالج ہے بہار یونیورسٹی کا، وہاں میں پڑھتا تھا، انٹر کا طالب علم تھا۔ وہاں مظفر پور کے اندر میں ایک مزار ہے، مظفر شاہ کا مزار، سڑکوں کے بیچوں بیچ ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انگریزوں نے جب سڑک بنائی تو جب اس مزار کو کوئی توڑنے جاتا تھا، کودال یا کلہاڑا یا کچھ بھی مارتا تھا تو وہ مر جاتا تھا، پھینکا جاتا تھا۔ انگریزوں نے دیکھا کہ اس کو توڑنا ممکن نہیں، لہذا اس کو چھوڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں یہ بھی شیطان کی چال ہے۔ اگر ایسا ہوا ہوگا تو شیطان نے کروایا، اور انگریز چونکہ خود بھی مشرک، ان کو توحید و ایمان سے کیا لینا دینا، شیطان کے جھانسے میں آ گئے ہوں گے، اس کو رہنے دیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا، علی میں اللہ کا رسول، تو میرا رسول، جا تمام اونچی قبروں کو ڈھا دے، تصویروں کو مٹا دے۔ اللہ اکبر۔ اس قبر کے اندر موجود مردے، جو کہ اگر اللہ کا ولی تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، پھر بھی اس کے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو روک سکے۔ بہرحال
جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے، ایک دن اسکول و کالج سے آتے ہوئے یہ معمول تھا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے لاج اپنے کمرے میں جانے سے پہلے قبر کے پاس بڑے عقیدت کے ساتھ حضرت موظف مظفر شاہ صاحب کو اس زمانے میں جو رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے اور ان کے قبر پہ لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، روزانہ سلام ضرور کرتا تھا کہ بابا سن رہے ہیں، سلام نہیں کریں گے تو بابا ناراض ہو جائیں گے۔ ایک دن بغیر سلام کیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا، لاج میں آ گیا، روم میں آ گیا۔ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد خیال آیا ارے آج بابا کو سلام نہیں کیا، فوراً سائیکل اٹھایا، وہاں سے 10 منٹ 5 منٹ کا راستہ ہے، سائیکل سے آیا، آ کر کے بابا سے معافی مانگی کہ بابا گستاخی ہو گئی، آج سلام نہیں کیا، کہیں آپ نے برا نہ مانا ہو۔ پھر سلام کر کے اپنے کمرے میں گیا تو بڑا سکون محسوس کیا کہ بابا نے معاف کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر انسان کا یہ عقیدہ ہو، انسان اگر اس قسم کا شرک کرے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی میرے بھائی وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعبدوننی، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تمام غلبہ حاصل ہوگا، شرط یہ ہے کہ تمہیں میری عبادت کرنی ہوگی۔ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، دعا مانگنا عبادت ہے، اللہ کو پکارنا عبادت ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کیا کہ میں تو تمہارے شہرخ سے قریب ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو میرے بارے میں بتا دیجئے کہ جب میرے بارے میں وہ سوال کرے تو انہیں کہہ دیجئے کہ جب وہ مجھے پکاریں گے اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ اکبر، پکارنا اللہ رب العزت کو ہے۔ لیکن آج ابھی چند دنوں پہلے کسی جگہ پر اپنے گاؤں علاقے کے اندر میں ایک جگہ میلاد کی مجلس تھی، میلاد کی مجلس تھی، مسلمان بیٹھے ہیں، ہر طرف سے مار کھا رہے ہیں، میلاد کی محفل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ الگ مسئلہ ہے کہ میلاد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک بدعت ہے، میلاد کی مجلس ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہیں۔ مولانا صاحب ایک واقعہ سنا رہے ہیں۔ کیا سنا رہے ہیں؟ مولانا صاحب واقعہ سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی بہت بڑے دور کسی شہر سے، کسی گاؤں سے شہر کمانے کے لیے آتا تھا، پرانے زمانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ روزانہ گاؤں سے جب وہ شہر آتا تھا تو گاؤں اور شہر کے بیچ میں، غور سے سنیں، دیکھیں آج بھی کیا سنتے سناتے لوگ ہیں بغیر کسی دلیل اور سند کے۔ کہا کہ گاؤں سے جب وہ شہر آتا تھا تو بیچ میں ایک ندی پڑتی تھی، بیچ میں ایک ندی پڑتی تھی، اس ندی کو پار کرنے میں، آنے میں، جانے میں 4 آنا خرچہ ہوتا تھا۔ کتنا خرچہ ہوتا تھا؟ 4 آنا۔ 8 آنا یعنی کہ کماتا تھا، 4 آنا کرایہ میں لگ جاتا تھا۔ ایک دن بیچارہ غریب آدمی کما دھما کر کے اپنے گاؤں جانے لگا تو دیکھا کہ پانی کے اوپر، پانی پر حضرت جنید بغدادی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ حضرت ارے آپ تو پانی پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، ارے ہم کو بھی بیٹھا لیجئے نا اور ندی پار کروا دیجئے، میرا 4 آنا بچ جائے گا۔ حضرت جنید نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ مصلی پر بیٹھ جاؤ، پار کرا دوں گا، لیکن جب مصلی بیچ لہر میں جائے گا، ندی کے بیچوں بیچ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ پانی ہلکوڑے لینے لگے، پانی کے بیچ میں جو موجیں چلتی ہیں وہاں پر اگر مصلی ہلنے ڈولنے لگے، تمہیں ایسے لگے کہ تم ڈوبنے لگے ہو، تمہیں اگر ایسا لگے خبردار اللہ کا نام نہ لینا، میرا نام لینا، مجھ سے مدد مانگنا۔ کہا کہ ٹھیک، اللہ کا نام نہیں لوں گا، اللہ سے مدد نہیں مانگوں گا، آپ کا نام لوں گا۔ جب مصلی پہ وہ بیٹھ گیا ندی پار کرنے کے لیے، جب ندی کے بیچوں بیچ آیا، اللہ کی مشیت، ندی کے اندر بھنور پیدا ہوا، پانی گھومنے لگا، مصلی ہلنے لگا، وہ ڈر گیا کہ میں پانی میں ڈوب جاؤں گا۔ اس نے کہا یا اللہ المدد، مصلی نے اس کو اچھالا، پانی میں ڈال دیا، وہ ڈوب رہا ہے، پانی اس کے حلق تک چلا گیا، بہت ڈھیر سارا پانی پی لیا، پانی ناک تک چلا گیا، بار بار کہہ رہا ہے اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا دے، اے اللہ بچا لے، یا اللہ المدد، وہ ڈوب رہا ہے۔ کہا حضرت اللہ کو پکار رہا ہوں۔ کہا نالائق، میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں پکارنا۔ کہا کیا کہوں؟ کہا یا جنید المدد، کہا کہ اے جنید مدد کر۔ اس نے مرتے ہوئے بیچارہ کیا کرے گا؟ کہا یا جنید المدد۔ جیسے یا جنید کہا، پانی نے اس کو نکال کے پھر مصلی پہ ڈال دیا۔ بعد میں جب وہ پار کر گیا ندی، کہا حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کا نام لیتا ہوں تو ڈوب جاتا ہوں، آپ کا نام لیتا ہوں تو بچ جاتا ہوں۔ کہا نالائق،
نہیں سمجھا؟ کہا نہیں. کہا بھی تو جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ پہلے مجھ تک پہنچ. استغفر اللہ. یہ قصے اور کہانیاں لوگ ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں. ایک مسلمان مولوی نما آدمی مسلمانوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہے. استغفر اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا مسلمانوں دنیا کے اندر عزت کب ملے گی؟ یعبدوننی، میری عبادت کرنی ہوگی، ڈرنا مجھ سے ہوگا، سوال مجھ سے کرنا ہوگا. اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مدد طلب کر تو اللہ سے مدد کر. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگ تو اللہ سے مانگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری جوتی کا فیتا اور تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگ. ایک مولوی صاحب کی تقریر تھی. گاؤں میں شادی کے موقع پہ لوگ گانے کی جگہ تقریر بھی لگا دیتے ہیں. اپنے سنی جماعت کے لوگ تھے، اس میں کسی مولوی کی تقریر لگا دی. مولوی کہہ رہا ہے اے وہاں بھی کہتے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. تو بیوی سے چائے کیوں مانگتے ہو؟ بیوی سے کھانا کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. یعنی وہ مذاق اڑا رہا ہے. ارے ظاہری اسباب جو ہے، یعنی جو انسان کی قدرت میں ہے، طاقت میں ہے. بغل میں مولانا صاحب موجود ہیں، مجھے پیاس لگے کہ میں بولوں گا مولانا صاحب ایک گلاس پانی دے دیجئے. سامنے کوئی بیٹھا ہے، مجھے کوئی ضرورت ہو کہ میں آپ سے بول سکتا ہوں، وہی چیز بول سکتا ہوں جو آپ کے اختیار میں ہے. میں آپ کو کہوں کہ میرا بچہ بنارس کے اندر میں وہ مجھے یاد کر رہا ہے، جائیے ذرا بچے کو 2 منٹ کے اندر میرے پاس لے آئیے. آپ کہاں سے لا سکتے ہیں؟ میں مولانا صاحب کو بولوں کہ آپ مجھے بیٹا دے دیجئے، بیٹی دے دیجئے، کہاں سے دے سکتے ہیں؟ ہاں میں ان سے یہ کہہ سکتا ہوں زندہ شخص سے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میرے لیے دعا کر دیں. لیکن جب ایک انسان فوت ہو گیا اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں. مشرکین مکہ، کفار مکہ جن بتوں کو پوچھتے تھے، قرآن کریم کے اندر سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم لات و عزیٰ اور منات کی پوجا اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو رب مانتے ہیں، ہم ان کو معبود مانتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کا قریبی بنا دیں. اللہ اکبر. وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. آج کا مسلمان یہ نہیں کہتا. یعنی ان کا کفار مکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا یہ جو نیک لوگ ہیں جن کے قبروں پہ ہم جاتے ہیں، جن کا بت بنا کر کے رکھا ہے، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان سے دعا کریں گے کہ آپ اللہ سے ہماری بات منوا لیجئے، وہ اللہ کے نزدیک ہمارے لیے دعا کر دیں گے. اللہ نے فرمایا یہ شرک ہے. ان سے دعا کروانا شرک ہے فوت شدہ لوگوں سے. لیکن آج مسلمان کیا کہتا ہے کہ بابا ہی سب کچھ دے دیں گے. کیا کہتا ہے؟ بابا بیٹیاں دیتے ہیں، بابا بیٹے دیتے ہیں، بابا نوکری دیتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں عزت کب ملے گی؟ یعبدوننی، صرف میری عبادت کرنی ہوگی، ڈرنا مجھ سے ہوگا، محبت مجھ سے کرنی ہوگی، دعا مجھ سے مانگنی ہوگی، مدد مجھ سے مانگنی ہوگی. دنیا کے تمام پریشانیوں میں میرے سامنے تم کو سجدہ ریز ہونا ہوگا. اللہ اکبر.